کو قرآن کو خوبصورت انداز میں پڑھو۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں اللہ کے پیغمبر کا ایک صحابی بڑی سریلی آواز میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام وہاں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے اس کا قرآن سننا شروع کر دیا۔ حسنین بیٹے یہاں آ جاؤ، آپ میرے پاس، آپ اس طرف ہو جاؤ۔ حسنین یہاں آ جاؤ بیٹا، آپ یہاں بیٹھو۔ فہد آپ بھی انزلہ کوئی یہاں آ جائے، شاباش، تو یہاں بیٹھ جاؤ، انزلہ جگہ ہے ادھر، شاباش۔ قرآن کی جب مجلس بیٹھتی ہے، ہم جہاں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ ہماری باتیں اپنے فرشتوں میں کرتا ہے، اس لیے اس اعتبار سے اب اس طرف ہو جاؤ، اب اس طرف آ جاؤ۔ یہ مجلس بڑی قیمتی ہے۔ میں کیا بات کر رہا تھا؟ نہیں، اس سے پہلے ہاں، ایک سے ابھی بڑی سریلی آواز میں قرآن پڑھ رہے تھے تو اللہ کے پیغمبر نے پیچھے وہاں کھڑے ہو کے اس کا قرآن سنا۔ سننے کے بعد تھوڑی دیر میں سیدنا ابوبکر صدیق آ گئے، سیدنا عمر آ گئے، سیدنا عثمان آ گئے، سیدنا علی آ گئے، اور بھی صحابہ اکٹھے ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام قرآن سنے جا رہے ہیں، وہ پڑھی جا رہے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام قرآن سن رہے تھے تو اندر سے صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کا پیغمبر قرآن سن رہے، اور نبی علیہ السلام کو یہ نہیں پتا کہ میرا یہ کون سا صحابی جو قرآن پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے جب اس نے قرآن پاک مکمل کیا، قرآن پاک مکمل کرنے کے بعد اس صحابی نے اللہ سے دعا کی۔ وہ صحابی دعا کر رہا ہے حسنین، اور نبی علیہ السلام اس کی دعا پہ آمین کہہ رہے۔ وہ دعا کری جا رہا ہے، اللہ کے پیغمبر اس کی دعا پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آمین کا معنی ہوتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرما۔ اللہ کے پیغمبر اس کی دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب سارے صحابہ وہاں سے نکل گئے، نبی علیہ السلام بھی چلے گئے، تو اگلے دن ایک صحابی کہتا میں نے فجر کی نماز تک مجھے نیند نہیں آئی کہ اتنا خوش قسمت صحابی، میں اس کو جا کے بتاؤں کہ اللہ کے پیغمبر نے تمہارا قرآن سنا ہے، اور ساتھ اللہ سے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری امت میں اتنے بہترین قرآن کی قاری پیدا کر دی ہے، اور پھر اللہ کے پیغمبر تمہاری دعا پہ آمین کہتے رہے۔ کتنا خوش قسمت انسان ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو جب بھی پڑھنا ہے خوبصورت انداز میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تلفظ کے ساتھ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لفظ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ لفظ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے، صفاتی نام نہیں ہے۔ جیسے وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، یہ تمام اس کے صفاتی نام ہیں۔ اور اللہ کے نام کتنے ہیں یہ پتہ ہی نہیں کسی کو، کیونکہ اللہ کے پیغمبر اب دعا کرتے کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، اللہ میں تجھے تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کے تجھ سے دعا کرتا ہوں جو بھی تو نے اپنا نام رکھ لیا ہے۔ اول سنتا ہوں فی کتابی، یہ کوئی بھی ایسا نام جو تو نے اپنے قرآن میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، صحائف میں نازل کر دیا۔ اول لم تَو احدا من خلقی، یہ کوئی بھی تیرا ایسا نام جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھا دیا ہے۔ اور اگلی بات، اَوِسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْكِتَابِ عِنْدَكَ، یا تیرا کوئی بھی ایسا نام جو تو نے اپنے پاس عرش لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کے صفاتی اتنے نام ہیں، اتنے نام اللہ کا صفاتی، ہمیں علم نہیں کتنے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے بہت سارے نام لوح محفوظ میں چھپائے ہوئے ہمیں بتائے نہیں ہیں۔ جیسے اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جاؤں گا، مجھے کلمات اللہ سکھائے گا کہ میرے نبی ان کلمات کے ساتھ دعا کرو، میں اللہ کے سکھائے کلمات کے ساتھ امت کے لیے دعا کروں گا۔ اس لیے
ذہن میں رکھیے گا. ہم بات کر رہے تھے ان اللہ، لفظ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے، صفاتی نام نہیں ہے. لا یستحیی، نہیں شرم کرتا اس بات سے کہ این یضربا، کہ وہ مثال بیان کرے، مثلا مثال، ما بعوضتن، ایک مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے بھی کسی چھوٹی مخلوق کی اللہ مثال بیان کرے. اللہ کو اس چیز سے کوئی فرق پڑتا نہیں. کیسے؟ قرآن کہتا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اندادا کمثل العنکبوت، اللہ نے مثال دی مکڑی کی، مکڑی کی مثال دی. کیا کہا؟ یہ جو لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ان کے نام پہ سب کچھ کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے ان کے ایسی مثال جیسے کہ مکڑی ہے، اس کا جالا ہے، اتنا کمزور جالا اس کا. ان کا عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ ہوا آئے تو اڑا کے لے جائے، ٹھنڈ آئے تو وہ سردی کو نہیں روک سکتا وہ جالا، گرمی ہے تو اس کو بھی نہیں روک سکتا. اتنا کمزور. اللہ کہتے ہیں اتنا کمزور ہے ان لوگوں کا عقیدہ جو لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو مشکل میں پکارتے ہیں یا غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں. تو یہاں پہ کیا قرآن نے کہا؟ مثل اللہ نے مچھر کی، اللہ نے یہاں پہ کس کی مثال بیان کی؟ مکڑی کی. اور دوسری جگہ پہ کیا کہا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. پھر آگے کیا کہا؟ وَلَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ، چاہے سارے مل جائیں، چاہے سارے مل جائیں، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. حالانکہ ہم ان سے بیٹے مانگتے ہیں، ہم ان سے بیٹے مانگتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وہ تو مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اور دوسری بات اللہ کہتے ہیں کہ وَلَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. اللہ کہتے ہیں اتنے کمزور ہیں، اگر مکھی آئے اور ہمارے کھانے میں سے تھوڑا سا کھا لے، اٹھا لے، اللہ کہتے ہیں یہ سارے مل کے اس مکھی سے وہ کھانا بھی واپس لینے پہ قادر نہیں ہے. لے سکتے ہو تسی؟ نہیں نا. یہ مکھی آئے سارے تو کچھ چک کے لے جائے، پھڑ لو گے مکھی پھڑی؟ وہ جو ککڑا لو گے؟ نہیں. اللہ کہتے ہیں جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ مکھی اگر ان کے کھانے کی پلیٹ سے تھوڑا سا لے جائے تو اس کو بھی بچا لیں. ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے یہاں پہ وہاں مکڑی کی مثال دی، یہاں اللہ نے مکھی کی مثال دی. تو جب مشرکین مکہ نے مذاق اڑایا نا کہ تم تو کہتے ہو کہ اللہ بہت بڑی ذات ہے، اب اللہ مکھی مچھر کی مثال دے گا، اب اللہ مکڑی کی مثال دے گا. اللہ کہتا ہے مکڑی تو بہت بڑی ہے، مکھی بھی بہت بڑی ہے، میں مچھر کی بھی مثال دوں تو میری مخلوق ہے. بات سمجھانے کے لیے مچھر کی بھی مثال دوں یا اس سے بھی چھوٹی مثال دوں، میری مخلوق ہے، جس کی مرضی مثال دے کے بات سمجھاؤں. یہ اللہ کہتے ہیں لا یستحیی، اللہ نہیں شرم کرتا کہ ان یضربا، کہ وہ بیان کرے مثلا کوئی مثال، ما بعوضتن، بعوضہ کہتے ہیں مچھر کو، فما فوقہا، یا اس سے بھی کسی چھوٹی مثال بیان کرے. فاما الذین، بس وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان والے ہیں، فیعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ یہ سچ ہے ان کے رب کی جانب سے. واما الذین کفروا، اور وہ لوگ جو اللہ کے، اس کے رسول کے، قیامت کے، آسمانی کتابوں کے، تقدیر کے منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں. فیعلمون، فیقولون، وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ کا اس مثال سے ارادہ کیا ہے، اللہ بتانا کیا چاہتا ہے. اللہ کہتے ہیں یضل بہ کثیرا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ ان مثالوں کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ اس مثال کو، جیسے قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اسی قرآن کی وجہ سے اللہ کچھ لوگوں کو عزت دیتا ہے، اسی قرآن کو نہ ماننے کی وجہ سے اللہ کچھ لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے اللہ ہدایت دیتا جس سے چاہتا ہے، یضل بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے ان مثالوں کے ساتھ اللہ بہت ساروں کو،
وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت ساروں کو انہی مثالوں کے ساتھ ہدایت دیتا ہے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ ہوتے اس سے مگر فاسق. یعنی جو فاسق ہے وہ گمراہ ہوتا ہے ان مثالوں سے، اور جس کے اندر ہدایت کی شمع جلتی ہے، جو ہدایت کو تسلیم کرتا ہے وہ اس سے ہدایت پاتا ہے. الذین ينقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں. آپ کو پتہ ہے انسان کی جبلت میں، اس کی فطرت میں اللہ نے ایک سافٹ ویئر انسٹال کر دی ہے. وہ سافٹ ویئر یہ ہے کہ وہ غلط اور صحیح کو پہچانتا ہے نا. پھر حدیث میں کیا آیا؟ الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ اسے کہتے ہیں جو دل کو پتہ ہو کہ یہ گناہ ہے. ہندا نا کہ یار میں گناہ کر رہا ہوں، کسی کو پتہ نہ لگے. حدیث میں آتا ہے اور وہ کام کرتے ہوئے آپ کے دل میں یہ خیال ہو کہ میں لکا کو لوک جاواں، کسی نے مجھے گناہ کا پتہ نہ لگے. جیڑی چیز یہ خیال ہے میں لک جاواں تے دل چ کھٹکا پہ دے میں غلط کر رہے ہیں، وہ گناہ. وہ کیا؟ وہ گناہ. یہ اللہ نے انسان کے اندر اس کی فطرت میں یہ چیز ڈال دی ہے کہ وہ گناہ کو اور نیکی کو پہچانتا ہے، اچھے برے کو پہچانتا ہے. اسی طرح اللہ نے انسان کی فطرت میں توحید اور شرک کی پہچان ڈالی ہے. توحید اور شرک کی کیسے ڈالی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم، ابھی انسان ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، اللہ نے آدم کو پیدا کیا، پھر آدم کی کمر پہ ہاتھ مارا اور ساری کائنات کی روحوں کو نکال دیا. جس نے قیامت تک کے لیے پیدا ہونا تھا نکال لیا. اور نکالنے کے بعد اللہ کہتے ہیں میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. حنظلہ میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. اللہ کیا پوچھنا ہے؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ ان سب نے کہا بلا. اللہ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. یہ اللہ نے ہم سے وعدہ تب لیا جب ہم نہیں تھے. جب ہم نہیں تھے اللہ نے تب ہم سے وعدہ لیا کہ میں تمہارا رب ہوں. یہ اس وقت سے اللہ نے اپنی توحید کا اعلان کر دیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا بھلا اللہ کیوں نہیں، تمہارا رب ہے. تو یہ وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ہم سے وعدہ لیا. ہم سے کیا لیا؟ وعدہ. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا خمس اذا ابتلیتم بہن اعوذ باللہ ان تدرکون، میرے سے اب 5 گناہ ایسے ہیں جی قوم چ آ جان اللہ اس قوم نے 5 عذاب نازل کردا. کتنے عذاب؟ 5 گناہ تے 5 عذاب. انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی قوم ینقض عہد اللہ وعد رسولی، جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم. اللہ سے وعدہ کیا ہے؟ توحید. اللہ سے وعدہ کیا ہے؟ توحید. الذین، وہ لوگ ینقضون، جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے وعدے کو، یعنی توحید سے روگردانی اختیار کرتے ہیں. من بعد میثاق، اس وعدے کے پختہ ہو جانے کے بعد. پہلے اس نے وعدہ لیا عالم ارواح میں، عالم ارواح میں ہماری روحوں سے وعدہ لیا کہ میں آپ کا رب ہوں کہ نہیں. پھر اس نے اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے. پھر اس نے اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے یہ قرآن بھیجا، تورات بھیجی، انجیل بھیجی، زبور بھیجی، صحائف بھیجے. اس کے بعد بھی کوئی اگر اللہ کے اس وعدے کو توڑے تو کیا وہ اللہ کا باغی نہیں ہے؟ اور اس کے بعد بھی کوئی اللہ کے وعدے کو توڑے تو کیا وہ اللہ کا باغی نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں وہ لوگ ینقضون، جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاق، اس کا پختہ ہو جانے کے بعد. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. یہ بڑی بات سمجھنے والی ہے، یہ بڑی بات سمجھنے والی ہے. اللہ کہتے ہیں وَيَقْطَعُونَ، اور وہ توڑتے ہیں، قطع تعلق کرتے ہیں، رشتے خراب کرتے ہیں. پڑا تو دور ہو گیا،
ਭਰਾ ਭੈਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੋਂ भैन का हक मार लिया, भरा का हक मार लिया, होता है ना ऐसा, होता है ना ऐसा। अल्लाह कहते हैं भैया कुताऊ ना, और वो जो तोड़ते हैं अमर अल्लाह भी, जिसका अल्लाह ने वादा किया कि सलाह उसको जोड़ो, क्या जोड़ो, रिश्ते जोड़ो, ताल्लुकात को बेहतर करो, हुस्न सलूक से जिंदगी। हदीस में आता है कि अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया जो बंदा हक बात पे होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे, मैं उसको जन्नत के आला मुकाम में महल की जमानत देता हूं। बंदा आके मैं सच्चा ये झूठा, फिर भी आके चल कोई गल नहीं, की आके चल कोई गल नहीं, झगड़ा छोड़े सुनो कर ले। फरमाया हदीस में आता है जो बंदा कता ताल्लुकी करने वाला है, इतना मनहूस है, अल्लाह उसकी कोई दुआ कबूल नहीं करता। जो अपने बहन भाइयों से नाराज है, रिश्तेदारों से नाराज है, खाला से, चाचू से, पुप्पो से नाराज है, हदीस में आता है अल्लाह का उससे ताल्लुक टूट जाता है। जेड़ा बंदे नाराज अल्लाह का ताल्लुक टूट जाता है। वयक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल, और उस चीज को तोड़ता है जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया कि सिला रहमी करो। सिला रहमी क्या है? कोई ज्यादती करे तो भी अच्छाई करो, कोई नाराज हो तो भी आप नाराज ना हो, कोई बुलाना छोड़ दे तो भी ना छोड़ो, और रिश्तों को जोड़ो। अल्लाह के पैगंबर की जो खूबी बयान की सईदा खदीजा ने, वो क्या थी? वो एक ये भी थी कि आप रिश्तों को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं है, और रिश्तों को जोड़ना अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत है। आगे चलिए, हदीस में आता है अर्रहिम मुअल्लक़तुन बिल अर्श तक़ूल, सिला रहमी अल्लाह के अर्श ना लटकी हुई है, अल्लाह के अर्श ना लटकी हुई है। रोज कहती है मन वसलनी वसलहुल्लाह, मन कतानी कताहुल्लाह। जो बंदा दुनिया में अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक जोड़ेगा, मैं उसका ताल्लुक अल्लाह से जोड़ूंगी, और जो दुनिया में अपना ताल्लुक रिश्तेदारों से तोड़ेगा, मैं उसका ताल्लुक अल्लाह से तोड़ दूंगी। वयक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल वयुफ्सिदून फिल अर्ज़, वो रिश्तेदारों से कता ताल्लुक करते हैं और जमीन पर फसाद करते हैं। उलाइका हुमुल खासिरून, अल्लाह कहते हैं इनको तो लगता है ना कि हम बड़े नफे में हैं, वो फलां बंदा हड्डी था हमने निकाल दिया, फलां बंदा मुसीबत था हमने छोड़ दिया। अल्लाह कहते हैं इनको लगता है वो मुसीबत था छोड़ दिया है, असल में खसारे में है वो बंदा जो रिश्तेदारों से कता ताल्लुक करता है। ये किसने कहा? कुरान ने कहा कैफ़ तकफुरून बिल्लाह व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम, फरमाया कैसे तुम अल्लाह का इनकार करते हो, अल्लाह का तुम कैसे इनकार कर सकते हो कि तुम अमवातन मुर्दा थे, फ़अहयाकुम हमने तुम्हें जिंदा किया। अंडा मुर्दा होता है और चूजा जिंदा होता है, मुर्दे से जिंदा। वो एक बंदा है ना अल्लाह के पैगंबर के पास, उसने किसी मुर्दार की बोसीदा सी हड्डी वो लेके आया, अपने हाथों पे यूं यूं उसको मसल रहा है, वो पुड़ी जा रही है, तो कहता है ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कहते हो इसे भी अल्लाह जिंदा करेगा? तुम कहते हो कि मरने के बाद जिंदा होना है, लोग मर जाती हैं, खाक से खाक हो जाती हैं, ढांचे खत्म हो जाती हैं, हड्डियां मट्टी खा जाती है, और तुम कहते हो कि इसको भी अल्लाह जिंदा करेगा जो बिल्कुल खत्म जो बिल्कुल है ही नहीं। फरमाया और मेरी गल सुन, इसको उसने तब बनाया था जब ये कुछ नहीं था, अब तो कुछ है। जो अदम से वजूद में लेके आने पे कादिर है, वो वजूद से वजूद बख्शने पे कादिर क्यों नहीं है? कौन है वो? अल्लाह। कौन है वो? अल्लाह। मुर्दों को जिंदा। इस बात पे एक चीज गौर करें, कैसे उस अल्लाह का इनकार करते हो कि कुंतुम अमवातन फ़अहया। अल्लाह से अब दुआ करें ना, दुआ क्या करें? अल्लाह तू अंडे चो चूजा पैदा कर सकना है, तू मुर्दे जिंदा कर सकना है, तो अल्लाह मेरे मुर्दा हालात तो जिंदा नहीं कर सकता, मेरे मुर्दा हालात है तू जिंदा नहीं कर सकता।
کر سکتے ہو. اس لیے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم, اللہ کہتے ہیں کیسے تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو کہ تم مردہ تھے, اس نے تمہیں زندگی بخشی, تم تھے ہی نہیں, تمہیں وجود دیا. پھر ثم یمیتکم, پھر تمہیں موت دے گا, پھر تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم, پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون, پھر آپ کو اسی کی طرف لٹایا جائے گا, اور دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کی جزا اور سزا دی جائے گی. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ یہ کام میرا میرے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, مجھے کل قیامت کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. بیٹے ہم رپیٹ کرتے ہیں, 3-4 باتیں ہم نے سیکھی آج. پہلی بات یہ سیکھی کہ اللہ رب العزت نے مشرکین کا عقیدہ اتنا کمزور بتایا جتنا کمزور مکڑی کا جالا ہے. اور اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ تمام لوگ جن کو آپ پکارتے ہو اللہ کے علاوہ, آپ ان سے بیٹے مانگتے ہو, اولاد مانگتے ہو, تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے, ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اگر مکھی پیدا کرنے تو بڑی دور کی بات ہے, اگر مکھی ان کے کھانے سے تھوڑا سا اٹھا کے لے جائے, آپ وہ بھی یہ چرانے پہ قادر, یہ تو اتنے کمزور ہے. اور قرآن میں کیا کہتا ہے, اوے دیکھ سفیان, دیکھ یار دیکھ, قرآن کہتا ہے ضعف الطالب والمطلوب, ادھر منگن والے وہی بڑے کمزور, جنہوں کو منگن دیا اور پہلے ہی بڑے کمزور. ضعف الطالب, یہ مشرکین مکہ دیکھو نا کیسی سوچ تھی, بتوں کو خود ہاتھوں سے بناتے, خود ان کے سامنے سر جھکا لیتے, ہاتھوں سے بناتے, خود ان کے سامنے سر جھکا لیتے. اور کیا کرتے مشرکین مکہ, اپنے ہاتھوں سے, سیدنا عمر کہتے ہیں مشرک یہ کرتے تھے, آٹا لیا سفر جانے واسطے, وہ خدا بنایا, اپنے سوائے تو نہ رکھیا, جس نے دل کیتا وہ عبادت کی تھی, جنہوں بھوک لگی وہ روٹی بنا کے کھا لی, خدا کی روٹی بنا کے. یہ قرآن کہتا ہے ضعف الطالب والمطلوب, منگنے والے بھی کمزور اور جنہوں کو منگیا جا رہے وہ بھی کمزور. آئے آگے چلتے ہیں. دوسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ ہدایت اللہ نے نازل کی ہے, ہدایت کسی کو زبردستی نہیں دیتا. ہدایت اللہ نے نازل کی ہے, ہدایت کسی کو زبردستی نہیں دیتا. ہدایت حاصل کرنے کے لیے جستجو کرنی پڑتی ہے, کوشش کرنی پڑتی ہے, قرآن کو پڑھنا پڑتا ہے, حدیث کو سمجھنا پڑتا ہے, دین والوں کی مجلس اٹینڈ کرنی پڑتی ہے. اور تیسری بات ہم نے یہ سیکھی, اللہ کے ساتھ کیا گیا وعدہ کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے, تو ہی ہمارا خالق ہے, تو ہی مالک ہے, تو ہی رازق ہے, تو ہی داتا ہے, تو ہی غوث ہے, سب کچھ تو ہی ہے ہمارا. تو یہ اللہ سے ہم نے وعدہ کیا ہے عالم ارواح میں. اللہ سے جو وعدہ توڑتا ہے, الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون, اور دوسری بات اللہ کہتے ہیں جو رشتوں کو جس کو میں نے جوڑا ہے اس کو توڑتا ہے اور زمین پہ فساد کرتا ہے. اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ بڑے نفع میں ہے لیکن یہ نقصان میں ہے, اولئک هم الخاسرون, یہ خسارے میں ہے. اور تیسری بات فرمایا کہ اس اللہ کا تم انکار کیسے کر سکتے ہو جس نے تم کچھ نہیں تھے تو تمہیں زندگی بخشی, تمہیں مارے گا, زندگی دے گا, پھر تمہیں اسی کی طرف لٹایا جائے گا. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن